کی ضرورت ہے نہ اس میں مفروضوں کی ضرورت ہے. اس قوم کو اور ہم سب کو ایک چیز کہہ دینے چاہیے کہ آئین کے تحت صدر کو ہٹانے کے صرف دو طریقے ہیں, ایک امپیچمنٹ کا اور دوسرا اگر وہ خود اپنی مرضی سے استعفیٰ دے. اس کے علاوہ آپ صدر سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں؟ میں آپ صدر سے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں؟ میں آئین کی بالادستی کی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اور آئین میں اگر تیسرا کوئی راستہ اپنائے گا وہ آرٹیکل 6 کا مرتکب ہوگا. صدر کو استعفیٰ دینا چاہیے یا نہیں؟ میں عرض کروں ذرا پہلے مجھے صدر کو استعفیٰ دینا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں جی, اگر غیر آئینی طور پہ دے گا اور کسی پریشر کے تحت دے گا تو وہ آئین کی خلاف ورزی ہو. نہیں دینا چاہیے. دینا اپنی مرضی سے دینا تو دے دے. اپنی مرضی سے دے, تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. کسی کو یہ کہنے کا اختیار ہے کہ استعفیٰ دو. دیکھیں جی, یہ جمہوری ہے, جمہوری ماحول ہے, اس میں ہر ایک کی اپنی رائے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنا فیصلہ کرنا چاہیے اور اپنی بغیر کسی پریشر کے. حامد میر آئندہ اگر اس ملک میں اور اگر مڈ ٹرم کی بھی کوئی بات کرتا ہے تو مڈ ٹرم کا بھی صرف ایک طریقہ ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس جو وزیر اعظم ہے اگر وہ یہ اعلان کرے کہ مجھے ارلی الیکشن چاہیے, صرف وہ ایک طریقہ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی طریقہ اپنائے گا ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے ہم سڑک پہ کھڑے ہوں گے. مارشل لا کے خلاف ہم سڑک پہ کھڑے ہوں گے. میں کہتا ہوں مارشل لا کے علاوہ بھی کوئی غیر آئینی طریقہ ہو اس کے خلاف بھی ہم کھڑے ہوں گے. تو میرا خیال ہے یہاں پہ ایگریمنٹ ہو گیا. یہ کہہ رہے ہیں ملفوف مارشل لا کے خلاف بھی کھڑے. بالکل ہو. ملفوف مارشل لا یعنی کہ جس کے وہ ایک اصطلاح چل رہی ہے جوڈیشل مارشل لا. میں تو میرا خیال ہے جوڈیشلی مارشل لا کی کبھی حمایت نہیں کرے. میرا یہ خیال ہے یہ زیادتی ہے. حامد میر یہ زیادتی ہے. یہ کچھ لوگوں نے یہ زیادتی ہے کہ پارلیمان نے خود فیصلہ کر کے اسی پارلیمانی جو سپریمیسی ہے اس کے تحت ایک لیگل فیصلہ آ گیا. اب اس فیصلے کے سر پہ سیاست ہو رہی ہے, یہ غلط ہے. لیکن یہ تو اطہر من اللہ صاحب نے میرے خیال بڑی اچھی بات کیا کہ اگر مارشل لا آتا ہے یا کوئی غیر آئینی طریقے سے کوئی قوت اقتدار پہ قبضہ کرتی ہے ہم سب سڑک پہ کھڑے ہوں گے. یہ تو جی بہت اچھی بات ہے, ہم بھی یہی کر رہے ہیں. اور میں صرف مجھے ایک چھوٹا سا ان کی بات کا جواب دینے دیں. یہ جو شاکی ہیں کہ جی میں نے اس وقت کیوں نہیں لکھا, دیکھیں پھر میں عرض کروں گی کہ یہ ایک اور چشمہ لگا کے دیکھ رہے ہیں قانون دان کا. ٹھیک ہے, میں ایک سادہ سی سیاسی اینالسٹ ہوں, میں اس شیشے سے دیکھوں گی. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھیں یہ ہے کہ جو پرسپشنز بلڈ ہوتی ہیں, دیکھیں آپ کی سیاست کا ایک میجر حصہ جو ہے وہ پرسپشنز پہ بلڈ ہوتا ہے. جب یہ ایک ہوتا ہے ایم آر او کا ڈیسیجن جو ہے پارلیمنٹ کو جاتا ہے, پارلیمنٹ کوئی ڈیسیجن نہیں لیتی, اور اس میں یہ نہیں کہہ رہی کہ رولنگ پارٹی کا قصور نہیں ہے, ساروں کا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو ایک امیج پھر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ نہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. ٹھیک ہے, اب اس سے جو اوور آل امیج بلڈ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سیاستدان نہایت نالائق لوگ ہیں اور یہ جو پڑھے لکھے. حالانکہ پاکستان سیاستدانوں کے دور میں کبھی نہیں ٹوٹا, ہمیشہ اس وقت فوج اقتدار میں. اس کا تو آسان طریقہ ہے حامد میر, کل جو ہے پارلیمان اپنا اجلاس بلائے اور ساری سیاسی قوتیں اس پرسپشن کو دور کریں کہ ہم سب اکٹھے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اس کے لیے بالکل صحیح. دوسرا حامد میر ٹائم ختم ہو گیا. کرپشن کا بہت بہت شکریہ. کرپشن کا ایشو ہے وہ اس میں مکس نہ کریں. ٹھیک ہے, تینوں کا بہت بہت شکریہ. آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. آخر میں جو گفتگو میں کہ آخری حصے میں جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو اب اپنا کردار ادا کرنا چاہیے 17ویں ترمیم کے خاتمے کے لیے. پیپلز پارٹی کے منشور میں چارٹر آف ڈیموکریسی بھی شامل ہے, اس پر عمل درآمد کے لیے تمام سیاسی قوتیں پارلیمنٹ کے فلور پر اکٹھی ہو کے ایک مشترکہ لائحہ عمل اختیار کریں. گیلانی صاحب کہتے ہیں کہ 17ویں ترمیم کی خوشخبری بہت جلد ہمیں ملے گی. 17ویں ترمیم اگر ختم ہو جائے تو واقعی قوم اس سے بہت خوش ہوگی, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سارا کام اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ ریاستی ادارے جو ہیں ان میں تصادم کی صورتحال پیدا نہ ہو. فوج, عدلیہ, پارلیمنٹ اور میڈیا ان کا آپس میں تصادم نہیں ہونا چاہیے. اس وقت پاکستان جس نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اس میں اداروں کے درمیان تصادم نہیں ہونا چاہیے. اور سب سے اہم بات کہ اگر خدا نخواستہ سپریم کورٹ کے 31 جولائی 2009 کے فیصلے کے بعد بھی پاکستان میں کوئی قوت, غیر سیاسی قوت آئین توڑتی ہے تو اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ہم سب سڑک پہ کھڑے ہوں گے. انہوں نے بالکل درست کہا ہے, ہم سب سڑک پہ کھڑے ہوں گے. ہمیں بھی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.